پی ڈی ایم نے حکومت کی 3 سالہ ناقص کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، پارلیمنٹ میں صدر کی تقریر کے دوران احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پی ڈی ایم مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے الیکٹرانک ووٹنگ کو مسترد کیا، حکومت کو اصلاحات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ڈی ایم نے انتخابی اصلاحات کو مسترد کر دیا ہے۔ اصلاحات کے نام پر غیر قانونی اقدام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ای وی ایم بھی آر ٹی ایس کی طرح الیکشن چوری کا منصوبہ ہے۔ پی ڈی ایم کے کل کے جلسے میں خواتین شرکت کریں گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، خواتین پی ڈی ایم تحریک کا بنیادی اور قابل فخر حصہ ہیں۔ جلسے میں خواتین کے لیے خصوصی انکلوژرز بنائے گئے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا، خواتین نے سیاسی تاریخ میں قابل فخر تابناک کردار ادا کیا۔ پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے خواتین ایک تاریخی سیاسی باب رقم کریں گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، جب بھی سلیکٹڈ حکومت آتی ہے وہ عوام کا خون چوستی ہے۔ سلیکٹڈ حکومت عوام کے معاشی قتل پر اتر آئی ہے۔ نااہل ناکام ترین حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ ٹنڈو الایار میں جلسہ اور ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ملک میں کوئی جماعت اپوزیشن کر سکتی ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے۔ جب بھی غیر جمہوری حکومت ہوتا ہے، جب بھی سلیکٹڈ حکومت ہوتا ہے تو وہ عوام سے ان کے حقوق چھینتے ہیں، وہ عوام کے خون پیتے ہیں، چوستے ہیں۔ جس طریقے سے خان صاحب کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک میں اگر کوئی جماعت اپوزیشن کر سکتی ہے، اگر کوئی جماعت پورے وفاق میں سلیکٹڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ شہید رانی کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی سے 13 سالہ کارکردگی کا پوچھ رہی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل، کہا، پیپلز پارٹی کتنی بار اقتدار میں آئی لیکن روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کی حد تک ہی رکھا۔ بلاول بھٹو اندرون سندھ کے عوام کو کب تک بے وقوف بناتے رہیں گے؟ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ ماضی میں اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے سرکاری اراضی پر قبضے کروائے جاتے رہے۔ اسٹیل مل سمیت سرکاری اداروں کو تباہ کرنے کے ذمہ دار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ 10 بڑے آبی ذخائر کے منصوبوں میں 7 لاکھ نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پی ٹی آئی حکومت نے احساس پروگرام کے تحت پسے ہوئے طبقات کے لیے 34 پروگرام شروع کیے۔ انہوں نے کہا، 650 ارب کا سندھ ٹرانسفارمیشن پلان، 450 ارب کا سندھ رورل ترقیاتی پیکج بھی عوام کے لیے دیا۔ وفاق نے 3 سال میں سندھ حکومت کو 1900 ارب روپے سے زائد دیے، اس کا حساب کون دے گا؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ علاقائی جماعتیں بن کے رہ گئی ہیں۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں۔ بلاول مریم نواز نے آج تک مسائل پر پالیسی ڈائریکشن نہیں دی۔ پی ٹی آئی نے 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھی۔ کل پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد فضل الرحمان پھر بیمار ہو جائیں گے۔ جس دن مراد علی شاہ سچ بولیں گے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ یہ صرف پی ٹی آئی ہے جو یہ کام کرتی ہے کہ اپنی آپ کو عوام کے کٹہرے میں پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ 2018 میں یہ ہم تھے، یہ 2021 میں اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، اور ایک پورے فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے معاملہ رکھتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہیں کہ آپ اپنی 13 سال کی کارکردگی تو ہمارے سامنے رکھیں، چلیں کوئی جھوٹا سچا کوئی اپنی منسٹریز میں بتائیں تو صحیح کہ 13 سال پہلے جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تھی تو سندھ کی کیا حالت تھی اور وہ کیسے بہتر ہوئی۔ پی ایم ایل این کو چاہیے کہ اپنی اپوزیشن کی 3 سال کی کارکردگی سامنے رکھے۔ وزیر بلدیات سندھ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پر برس پڑے۔ انہوں نے کہا، مراد علی شاہ کی 3 سالہ کارکردگی دیکھی جائے تو سندھ دیگر صوبوں سے بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی کی فکر چھوڑیں، پی ٹی آئی اپنی خیر منائے، پی ٹی آئی کا پہلا اور آخری دور ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا، پی ٹی آئی کے 3 سال انتقامی کارروائیوں، نیب گردی اور ایف آئی اے حملوں میں گزر گئے۔
پی ٹی آئی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی اور سماجی پالیسی میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوگی اور ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی۔ مرتضی وہاب نے کہا پیپلز پارٹی کی کارکردگی فواد چودھری نے ضمنی انتخابات میں اچھی طرح جانچ لی ہے۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ پر تنقید سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں۔ عوام نااہلوں کے ٹولے کو اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرنے پر وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام شروع کیا۔ آصف علی زرداری نے 134 غیر ملکی دورے کیے۔ نواز شریف نے 23 غیر ملکی دورے کیے۔ نواز شریف کا سارا خاندان لندن، آصف علی زرداری کا دبئی میں ہے۔ وزیراعظم عمران خان ان سے لوٹی دولت نکالیں گے۔ کوئی بھوکا نہ سوئے جو پرائم منسٹر عمران خان کا پروگرام ہے، اور انہوں نے ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات کی تو یہاں پر بہت سارے احمقوں نے اس چیز کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ نواز شریف نے لندن کے 23 دورے کیے اور وہ سارے دورے ذاتی نوعیت کے تھے، ورنہ لندن میں تو انہیں کوئی سائیکل نہیں دیتا، آپ کو پتا ہے، یا پراپرٹی خرید لیں یا ذاتی دورے کر لیں۔ وہاں کی حکومتیں تو ان کو منہ نہیں لگاتی کیونکہ انہیں پتا یہ کرپٹ ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے $5,61,000 میں، اور عمران خان صاحب نے وہی دورہ صرف $68,000 میں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاق پر ناانصافیوں کا الزام دھر دیا۔ پانی کی کمی کی وجہ سے صوبہ مشکلات کا شکار ہے، سندھ کے لوگوں کو پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کو جانا ہوگا اور بھٹو ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سندھ کے لوگوں سے ملک کی 70% سے زائد کمائی ہوتی ہے، اس کے باوجود سندھ کے عوام کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جس جگہ جاتے ہیں حکومت کی بات ہوتی ہے، عوام کہتے ہیں ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لیکن وزیر اعظم کو عوام کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی۔ ہم سندھ کی عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ خبروں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ طالبان کی جانب سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی قابض مغربی ممالک نے بھاگنے کا عمل تیز کر دیا۔ برطانیہ کی عام شہریوں کو افغانستان سے واپس لانے والی آخری پرواز بھی کابل سے روانہ ہو گئی۔ اٹلی نے بھی 5,000 افغان شہریوں کو کابل سے نکال کر اٹلی لائے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ دھماکوں کے باوجود بھی کابل ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے کے خواہش مند شہریوں کا رش اسی طرح موجود ہے۔ کابل سے حامد کرزئی ایئرپورٹ پر موجود شہریوں کو لے جانے کا عمل تیز ہو گیا۔ قابض مغربی ممالک ایک ایک کر کے اپنے آپریشن سمیٹنے لگے۔ برطانیہ میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے عام شہریوں کو واپس لانے والی آخری پرواز بھی کابل ایئرپورٹ کو الوداع کہہ چکی ہے، جس کے ساتھ ہی برطانیہ کے سویلینز کے انخلاء کا آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ برطانوی فوج کے سربراہ جنرل سڈنی کارٹر کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افغان شہری جو برطانیہ آنے کے مستحق ہیں وہ اب بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ برطانوی حکام نے افغانستان چھوڑتے ہی کابل میں اپنے سفارتخانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ختم کر دیا۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ، اٹلی اور جرمنی نے بھی ہزاروں افراد کو افغانستان سے لانے میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر طالبان رہنما شیر محمد ستاکزئی کا کہنا ہے کہ حکومت بننے کے بعد بھی جو افغان شہری جانا چاہتے ہیں وہ مستند اور قانونی دستاویزات کے ساتھ بغیر رکاوٹ بیرون ملک آ اور جا سکیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی جرمن چانسلر سے ٹیلی فون پر طالبان کے حکومت سنبھالنے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو کی، جس میں G7 ممالک کے اجلاس میں حکمت عملی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ مستقبل میں ایران اور افغانستان کے تعلقات کے انحصار طالبان کے رویے پر ہوگا کہ وہ ایران سے کیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم افغان عوام کے حامی ہیں، انتظامیہ ماضی کی طرح آتی جاتی رہتی ہے، لیکن افغان قومیں یہی ہیں۔ انہوں نے کابل ایئرپورٹ دھماکوں پر بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ داعش کا کارندہ امریکی ڈرون حملے میں انجام کو پہنچ گیا۔ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں کیا گیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کو فوری تسلیم کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے افغان عوام کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سے کہا ہے کہ ڈرون حملہ صوبہ ننگرہار میں داعش کے ٹھکانوں پر کیا گیا۔ حملے میں داعش کے منصوبہ ساز کو ہلاک کر دیا گیا۔ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں۔ حملے سے قبل امریکہ نے اپنے شہریوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ کابل ایئرپورٹ کے گیٹ سے فوری چلے جائیں۔ ادھر ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے امریکہ اپنے سابق دشمن سے قریبی رابطے میں ہے۔ دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امداد
तलबात तालिबान तक नहीं पहुंचने देंगे। अफगानिस्तान में फंड का इस्तेमाल बराह रास्त अमरीका के हाथ से होगा। बहुत से ममालिक काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। तालिबान चाहते हैं 31 अगस्त के बाद एयरपोर्ट पर काम मामूल के मुताबिक हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगानिस्तान को तनहा छोड़ गए तो नुकसान सबका होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक हमसाया मुल्कों की सोच हकीकत पसंदाना है। स्पॉयलर्स में भारत सर फहरिस्त है, जो खित्ते काम तबाह करने पर तुला हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है। सवाल भी किया कि भारत अफगानिस्तान में अमन चाहता है तो मनफी हरकतें क्यों कर रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है तो सब मुतासिर होंगे। अमन व इस्तेहकाम होता है तो उसका फ़ायदा सबको होगा। तालिबान क़यादत के सबसे राब्ते हैं। अमन का माहौल ख़राब करने के लिए उकसाने वाले भी मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार किया कि 90 की दहाई की गलतियों से सबको सबक सीखना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आलमी ताकतों ने आंखें बंद कर लीं तो अफगानिस्तान का बहरान बढ़ सकता है। दुनिया इन खतरात को समझे। पाकिस्तान के मशवरे पर अमल किया होता तो सूरत हाल बेहतर होती। फैसले ताकत के बजाय अक्लमंदी से करने चाहिए। अफगानिस्तान में इंतज़ामी इनखला सबसे बड़ा मसला है। दुनिया अफगानिस्तान के अवाम को तनहा न छोड़े। अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी खला है, अगर इस वक्त आलमी ताकतों ने उसकी तरफ से आंखें बंद रखी तो उसके नतीजे में एक बड़ा बहरान जन्म ले चुका है और ये बहरान मज़ीद बढ़ता जाएगा। जिस तरीके से वहाँ के ऊपर कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में पूरी दुनिया को, और ख़तरा देखिए दुनिया इतनी आपस में जुड़ी हुई है कि ये ख़तरात सिर्फ किसी एक रीजन के किसी इलाके के नहीं हैं, ये ख़तरात पूरी दुनिया के लिए। आप आज पाकिस्तान के मशवरे के ऊपर अमल करें, कल सूरत हाल बेहतर होगी। इस तमाम सूरत हाल में अगर कोई एक मुल्क और किसी एक कौम का जो एनालिसिस है, जो तज्जिया है, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान सूरत हाल में पाकिस्तानी किरदार पर अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों, इत्तहादियों और दीगर ममालिक के शहरियों को निकालने में बहुत मदद की। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तनाज़े के पायदार हल का लाजमी तौर पर हिस्सा होना चाहिए। ये खित्ता इंतहाई पेचीदा और मौजूदा दौर में नहायत ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि हम सबको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस मुल्क है। अमरीकी शहरियों, हमारे इत्तहादियों और दीगर ममालिक के इनखला में मदद करने पर पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों की तारीफ करते हैं। अमरीकी सेनेटर को एक ट्वीट का जवाब देते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि उन्होंने सेनेटर लिंडसे ग्राहम से अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर बात की थी और उन्हें अफगानिस्तान से इनखला में मुआवनत के लिए पाकिस्तान की काविशों से आगाह किया। अमरीका ने अफगान ट्रांजिट मुसाफिरों की मुंतकली के मंसूबे में तब्दीली करते हुए गैर मुल्कियों को कराची मुंतकिल करने का फैसला मौखर कर दिया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान से निकाले गए अफराद को कराची न लाने का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। अफगानिस्तान से मुंतकिल किए जाने वाले अफगान बाशिंदों और गैर मुल्की शहरियों को अब सिर्फ इस्लामाबाद लाया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि अमरीका ने अफगानिस्तान से निकाले जाने वालों की तादाद में भी काफ़ी कमी कर दी है। ज़राए का बताना है कि इस्लामाबाद आने वाले ट्रांजिट मुसाफिरों को चंद घंटों में ही एयरपोर्ट से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिर्फ इंतहाई ज़रूरत पर ही ट्रांजिट मुसाफिरों को इस्लामाबाद के होटल्स में रखा जाएगा। हर वक्त दोस्ती का राग अलापने और अफगानिस्तान में भरपूर कदम जमाने की कोशिश करने वाले भारत ने भी मुश्किल पड़ने पर अफगानों से मुंह मोड़ लिया। भारतीय मोदी सरकार अफगानिस्तान से निकलने वाले हिंदू और सिख मुहाजिरीन को तो मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे रही है, लेकिन अफगान मुहाजिरीन को भारत दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जो मोदी सरकार और हिंदुत्वा ज़हनियत की अक्कास है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 10,000 के करीब अफगान मुहाजिरीन हैं, जिनमें से 90% का ताल्लुक हिंदू और सिख बिरादरी से है। भारत पनाह गुज़ीनों के 1951 के अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के दस्तखत कुनंदा नहीं है, इसीलिए भारत अफगान मुहाजिरीन के साथ बुरा सलूक करता है।
پشتون خان میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں خطے کی مجموعی سلامتی کا دار و مدار افغانستان کے امن پر ہے، اس لیے تمام ہمسایہ ممالک افغانستان میں پائیدار امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں دنیا کو وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے تھی جو سوویت وار انخلا کے بعد کی تھی۔ یہ وقت افغانستان کے ساتھ دینے کا ہے، ساتھ چھوڑنے کا نہیں۔ افغان جنگ پر جو پیسہ لگا اس کا چھوٹا حصہ بحالی پر لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ پیسہ ایمانداری سے ترقی پر لگایا گیا تو عالمی سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔